کہ اے جوان، تم ذرا سوچو، آپ کا جو باپ ہے نا، تو یہ بازار میں یہ یوز چیزیں خریدتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مجھے پسند ہے، قسم سے اسے پسند نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ 3,000 پہ چیز کیوں لوں، 500 پہ کیوں نہ لوں، میں چلو یہ بیٹے کے لیے، اور بیٹے کی پیسے میں بیٹے کے لیے رکھ دوں گا، یہ بیٹی کے لیے رکھ دوں گا، اس کے ایجوکیشن کے خرچے ہیں، اس کے فرینڈز آتے ہیں اس کے لیے خرچے ہیں، تو وہ خود 500 600 800 کا سوٹ وہ خریدتا ہے، وہ اس میں خوش ہوتا ہے، خود خرچے نہیں کرتا، وہ خود برداشت کرتا ہے، وہ پیدل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے واک پہ جا رہا ہوں، واک پہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے چلو 20 50 روپے تو بچ جائیں گے نا۔ اچھا، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو شاید کھل کے سننے میں تو نہیں آتا، لیکن یہ ہر دوسرے فرد کی فریاد ہے۔ یہ واقعہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کے اس دور حاضر کے حالات کے ساتھ بالکل کنیکٹ کرتا ہے، اور اسپیشلی جو آج کا جوان ہے اس کے لیے تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیں۔ یہ ہمارے ایک پڑوسی تھا جو بہت پہلے، مطلب جب ہم پرائمری کے اسٹوڈنٹس تھے تو وہ وہاں سے، مطلب پرائمری میں تعلیم اس نے، وہ جو سلسلہ تھا وہ اس نے ڈسکنیکٹ کیا، غربت کی وجہ سے وہ، اس کے والد صاحب جو تھے وہ شفٹ ہو گئے، بچپن میں ہم نے ساتھ زندگی گزاری تھی، تو اس وجہ سے پھر اس نے بہت ارلی سٹیج میں اس نے شادی کی تھی، اور پھر ہمیں بہت عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، اور وہ 8 9 10 سال کا، وہ سائیکل پہ اس نے کچھ اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، حادثہ، اور پھر ہم گئے اور ہاسپٹل گئے تو وہ اس کے ساتھ تھا، اور تقریباً وہ بچہ جو تھا وہ 3 4 مہینے ہاسپٹل میں تھا کیونکہ وہ بے ہوش تھا، پھر بعد میں وہ کافی اس کو بڑی بڑی چوٹیں آئی تھی خطرناک قسم کی، تو وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس کے جو بھتیجے تھے انہوں نے کہا کہ ہم انکل کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ انکل ہر وقت روتا رہتا ہے اور بس اس فرش پہ یہ دن رات یہ گزارتے ہیں یہاں پہ، اور کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا میں۔ بہرحال وہ بچہ بڑا ہو گیا اور وہ محنت مزدوری کرتا، وہاں تھوڑے سے حالات اچھے ہو گئے، معاشی اعتبار سے وہ تھوڑا سا امپروو ہو گیا، اور اس نے اپنے بچے کو بہترین تعلیم دی۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کا جو بیٹا تھا وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں، وہ 17 گریڈ میں ایک آفیسر بھرتی ہو گیا تھا، اور پھر اس کی شادی بھی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی تھی جو جاب پہ تھی۔ اچھے دن ان کے گزرتے رہے، اور پھر اس طرح ہوا کہ کچھ دن پہلے وہ میرے پاس آیا، چونکہ یہ میں ویڈیو کی ضرورت میں محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ آپ شیئر کریں کیونکہ یہ شاید بہت ساروں کا یہ ایشو ہو۔ تو پھر آیا اور ملا، تو جب ملا تو وہ، مطلب وہ رونے لگا، تو میں سمجھا کہ چلو یہ بہت زیادہ، مطلب دنوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، بچپنا ہم نے ایک ساتھ گزارا تھا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، لیکن بات کچھ اور تھی۔ اس نے کہا کہ یار چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ اپلوڈ کیا تھا نا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک ہے نا کہ وہ یہ جو جان جان کرتے ہیں، تو وہ تو لوگ یہ افیئرس کے لیے اکثر، مطلب اس پہ بیک گراؤنڈ میوزک لگاتے ہیں، لیکن میں نے اس کو کنیکٹ کیا، جو والدین ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کو کنیکٹ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ یار وہ جو آپ نے پوسٹ کیا تھا تو اس نے مجھے رلایا تھا، اور یہ آپ نے، میں نے کہا کہ بس یار یہ تو ویسے میں نے اس طرح کیا کہ آج میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے تھے، ایسا ہے، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس طرح آپ کے ساتھ کس طرح، مطلب اس نے کہا کہ وہ یاد ہے آپ کو جو آپ آئے تھے اور وہ میرا جو بیٹا تھا اور میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا۔ ہم نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، کیا ہوا اس کو؟ اس نے کہا اسے کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس نے پھر بتایا کہ وہ پھر آفیسر بن گیا اور ہمارے حالات پھر بہتر ہو گئے، پھر اس نے شادی کی ایک امپلائی کے ساتھ، اور پھر وہ ہم سے الگ ہو گئے، تو وہ یہاں شیخ ملتون میں وہ رہائش پذیر تھے، پھر وہاں سے وہ شفٹ ہو گئے اسلام آباد۔ تو کچھ دن پہلے وہ آئے تھے، اور وہاں پہ وہ کافی، مطلب وہ امیر ہو گئے ہیں اور کافی، مطلب وہ خوشحال ہیں۔ تو ہمارے حالات تھوڑے سے بہت زیادہ، مطلب فائنینشیل کرائسس میں تھے، تو ہم بیٹے تھے اس طرح، میرے 2 بچے اور بھی تھے جو ہمارے ساتھ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، صرف اس ایک نے مطلب تعلیم حاصل کی اور یہ بڑا آفیسر بن گیا۔ تو میں نے ویسے مطلب ان کے سامنے کہا کہ بیٹا بس، اس نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، میں نے کہا کہ حالات بس ایسے ہیں کہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی انڈائریکٹ میں نے اس سے ایک مطلب مدد طلب کی کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ فائنینشیل، ہمیں کچھ قرضہ چڑھ گیا ہے دکانداروں کا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ماں بھی بیمار ہے اور اس کے مطلب اخراجات ہیں وغیرہ۔
تو وہ اس کے جو مطلب وہ جو کلمات تھے نا، اس کا جو ریئیکشن تھا بیٹے کا، تو وہ تو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن اس کا جو ریئیکشن میں جو الفاظ تھے وہ یہ بھی تھے کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے کچھ اس طرح کہا کہ میرے وہاں پہ دوست ہیں اور کلاس فیلوز تھے، اور ان کے لیے اپنے پیرنٹس نے یہ کوٹیاں کھڑی کر دی ہیں، اور یہ شاپنگ مال بنائے ہیں، اور پلاٹس خریدے ہیں، اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اور ایجوکیشن تو میرا بنیادی حق تھا، تو میں تو اپنی ہے وہ جو میں جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا، اور مطلب باقی تو میرے اپنے بھی خرچے ہیں وہاں پہ، اس طرح اس طرح. بہرحال اس نے کہا کہ وہ اندر سے میں اندر سے تو میں پگھل گیا اسی وقت، اور کچھ عجیب سی میری کیفیت پیدا ہو گئی. لیکن جو ساتھ قریب میں ماں بیٹھی تھی تو وہ رونے لگی، اور پھر میں نے اس کو اس طرح مطلب تسلی دی کہ نہیں یہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے اخراجات خود بہت زیادہ ہیں، اور یہ وہ. پھر وہ چلا گیا، اور پھر میں اس کو بد دعا تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ میرے اب بیٹوں میں سے نہیں رہا. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ اس طرح مطلب کامیاب ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ مردان میں، تو وہ مزدوری کرتے ہیں، ایک کا شاپ ہے چھوٹا سا، بس وہ میرے بچے ہیں، کیونکہ وہ میرا خیال رکھتے ہیں، وہ مجھے عزت دیتے ہیں، وہ میرا پوچھتے ہیں، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا جوانوں کے لیے اسپیشلی کہ اے جوان، تم ذرا سوچو، آپ کا جو باپ ہے نا، تو یہ بازار میں یہ یوز چیزیں خریدتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مجھے پسند ہے، قسم سے اسے پسند نہیں ہوتے. وہ اسے پسند نہیں ہوتے، وہ پسند نہیں ہوتے اسے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے. لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ 3000 پہ چیز کیوں لوں، 500 پہ کیوں نہ لوں، میں چلو یہ بیٹے کے لیے، اور بیٹے کی پیسے میں بیٹے کے لیے رکھ دوں گا، یہ بیٹی کے لیے رکھ دوں گا. اس کے ایجوکیشن کے خرچے ہیں، اس کے فرینڈز آتے ہیں، اس کے لیے خرچے ہیں، تو وہ خود 500 600 کا سوٹ وہ خریدتا ہے، وہ اس میں خوش ہوتا ہے، خود خرچے نہیں کرتا، وہ خود برداشت کرتا ہے، وہ پیدل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے واک پہ جا رہا ہوں، واک پہ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے چلو 20-50 روپے تو بچ جائیں گے نا. اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتا ہے اپنے لیے، اور مطلب اب خود پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے بچا کے رکھتا ہے کہ بھئی اس کے خرچے ہیں، یہ مطلب یہ محتاج نہ ہو جائے، اس کی ضرورت میں پوری کروں. اور پھر آخر میں یہ بیٹا یا بیٹی کہہ دے باپ سے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اچھا تم یہ چاہتے تھے کہ آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کے لیے حرام کرے، وہ کرپشن کرے، حرام کا پیسہ بٹورے، حرام کا پیسہ کلیکٹ کرے، تمہاری بھی زندگی برباد کرے، اپنی بھی زندگی برباد کرے، اپنی آخرت کو تباہ کرے. تم یہ چاہتے تھے؟ یعنی تم یہ جو کہتے ہو نا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کیوں نہیں کیا، آپ نے حرام کیوں نہیں کمایا، اور ایلیگل کو آپ نے کیوں دیکھا، بس پیسے آپ کو بٹورنا چاہیے تھے، ہمارے لیے کچھ بنانا چاہیے تھا، پلاٹس خریدنے تھے ہمارے لیے، مطلب بڑا گھر خریدنا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو یہ ویورز یہ ایسا نہ کہیں، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو. تو اف کیا ہے؟ مطلب ان کو دکھ نہ پہنچاؤ. بے شک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کمزور ہو، تم فائنینشلی تم سٹرونگ نہیں ہو، تمہارے پاس تم افورڈ نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، تو یار کم از کم یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا کہ تم اچھی اچھی باتیں اس کے سامنے کہو، اور اس کے سامنے بادب رہا کرو، اور اس کو دکھ نہ پہنچاؤ، اس کو نہ کہو، اس کی خدمت کرو. جانی خدمت تو کر سکتے ہو نا، چلو مالی آپ کی حیثیت میں نہیں ہے، مالی آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو جانی تو کر سکتے ہو نا. تو کیوں اپنی دنیا برباد کرتے ہو، کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو.